अस्सलाम वालेकुम। इस बंदे को जानते हैं आप? इनका नाम डॉक्टर बिलाल शफीक है। वैसे ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। मैंने जो पीएचडी की है ना, वो इनकी मोटिवेशन के ऊपर की है। ये पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहे थे। एक दिन स्टार एशिया की बात है, मुझे कहते हैं अरसलान भाई आपने एमफिल किया हुआ है, 3 साल हो गए हैं, आप क्यों नहीं आगे पीएचडी में दाखिला लेते? और मैंने कहा नहीं यार डॉक्टर साहब, आप किस तरफ मुझे लेके जा रहे हैं? तो कहते हैं नहीं नहीं अरसलान भाई, मैं आपको सही तरफ लेके जा रहा हूँ, आप पीएचडी में दाखिला लें, एडमिशन खुला हुआ है। और वो इतफाक से उस वक्त एक आधे और दोस्त ने भी मुझे कहा, और फिर डॉक्टर साहब ने भी कहा, और फिर इस तरह से हमारा जनाब पीएचडी का सिलसिला बन गया। खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी पीएचडी हो गई है, मेरी भी हो गई है। मीडिया के अंदर डॉक्टर साहब भी इन माशाल्लाह से, और डॉक्टर साहब जो हैं वो ऐसे चुन चुन के बंदे माशाल्लाह इनको मिल जाते हैं। अल्लाह पाक की गैबी मदद है कोई इनके साथ, कि समझ नहीं आती कि आदमी कहता है कि हाँ मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र के ऊपर कतबे लगाना हमजा शहबाज के। अच्छा ये कहता है कि हम सुबह से शाम तक जो है हमजा 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 कहते रहते हैं। अच्छा जी कोई मिल जाता है जनाब कि जी इमरान खान जो है वो हमारा मसीहा है, इमरान के बगैर निजाम ही खत्म हो जाएगा, बच्चे का गला काट दूंगा। तो न जाने कहां कहां से कैसे कैसे तोहफे अल्लाह मियाँ इनको दे देता है। आज ये तोहफे कहां से और कैसे मिलते हैं ये डॉक्टर साहब से पूछते हैं। अच्छा मैं बताता चलूँ कि आज मैं डॉक्टर साहब के घर में मौजूद हूँ, और डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा खाना खिलाया है। हमारी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आपने बताना उनको जाके मेरी तरफ से। डॉक्टर साहब है दसो सही सही है ये तुसी चूंकि अच्छा इनका थोड़ा सा मैं बता दूं, डॉक्टर साहब का पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, इनका बैकग्राउंड ये है कि ये पुराने अंदरून शहर से हैं, लोहारी गेट से। तो मेरा भी मस्ती गेट से, मेरा भी चूंकि अंदरून शहर से ताल्लुक है हमारा, मेरा भी बचपन वहीं से गुजरा है, वहीं गुजरा अंदरून भाटी गेट में हम लोग रहा करते थे। डॉक्टर साहब है दसो ये सहाफत विच चलो तुसी आ गए, ये आगे आके तुसी माशाल्लाह अपनी ग्रिप जिहड़ी है वो रोड शो दे उत्ते रखी, आवाम दी एक कोल तुसी गए हो, आवाम दी नब्ज जिहड़ी है ना तुसी पढ़न दी कोशिश की है। ये ऐसे तोहफे आपको कहाँ से मिल जाते हैं जो अपना बच्चा पेश कर रहे हैं, जो कब्रों पे कतबे लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, ये तोहफे कहाँ से मिलते हैं? असलान भी आज रास्ते बता दो। बता दे। इसमें गुजारिश ये है, असलान भाई ने जो पहले तारीफ़ें की हैं, तारीफ़ी कलमात की हैं, इनकी मेहरबानी, इनको हुस्न ज़न्ना, ऑल प्रेज़ बी टू अल्लाह। और इन्होंने पीएचडी करनी थी, मैंने इनसे बड़ा कुछ सीखा है। इनकी कई मसलन मिसाल के तौर पे इस वक्त इशारा ही दे रहा हूँ, ये मेरे भाई को मेरी बड़ी फ़िक्र रहती है। तो मुझे कहता है बिलाल आजकल बिलखुसूस अल्फाजों में चुनाव रखा कर, एहतियात बरता कर जब अल्फाजों का चुनाव करे बड़ी। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह मेरे वालिद साहब और मेरे भाई मेरी फ़िक्र करते, तो ये इनका कोई मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन एक बड़ी मोहब्बत है इनकी मेरे साथ, बड़ा फ़िक्रमंद होते हैं। जिस दिन मैं कोई अग्रेसिव मोड में प्रोग्राम करूँ मुझसे बल्कि लड़ता मेरा ये भाई कि यार तू ये क्या कर रहा है, इसका हक बनता है। बिल्कुल ही इसकी मेहरबानी है। और मैंने भी आके, हमारे एक और भाई बैठे हैं इमरान भाई, मैंने इनको कहा, मैं कहा आजकल मैं बैक फुट पे थोड़ा इसलिए हूँ कि मुझे अरसलान साहब अक्सर ये मना कर देते हैं कि आपने हाथ थोला रखना है, सिस्टम एना नहीं, यानी महंगाई है ये बस इतने रख, बाकी एनी हो इशारा यही आपके लिए है। अच्छा अगली बात, अब अरसलान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसे बंदे कहाँ से मिल जाते हैं। अरसलान भाई मैंने 2013 से 2017 तक ना, मेरे जो बड़े भाई हैं ना वो एक सियासी जमात में चेयरमैन है। अच्छा उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा चेयरमैनशिप का। तो 2013 से 2017 तक एक सियासी जमात में मैं यूथ विंग का सदर हूँ। अच्छा वो सियासी जमात कौन सी है वो और वो नाज़रीन को वैसे ही पता है, बस ठीक है। मैं उसमें यूथ विंग का सदर था, शुमाली लाहौर से। तो जब मैं यूथ विंग का सदर बना तो मेरे साथ जो सियासी जमात की लीडरशिप थी वो उस पॉलिटिकल पार्टी के, आप ये कह सकते हैं घर की है, जो उस पार्टी को लीड कर रहे हैं उनके घर का बच्चा है, ठीक है, और उनका नाम है उधर, ठीक है। तो जब मैं उनकी वो जिसे सरपरस्ती में लोगों के घरों में गया, मैंने अवाम के मसाइल देखे, क्योंकि यूथ विंग जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, यानी कि उस पॉलिटिकल एक्टिविटी ने वो 3-4 साल की जो थी, वो आपको अवाम की नब्ज पढ़ने का मौका मुझे दे दिया। मुझे पता लग गया इस घर में एक माँ है, उसकी 6 बेटियां हैं, क्योंकि वो माँ आती थी उन लीडरों के पास और वो उनका कुछ नहीं करते थे। हाँ कि तुसी मेरे बच्चे का वादा किता सी, मेरी बेटी दे ब्याह हो गया, मैं पिछले हफ्ते भी आई सी, तो पिछले हफ्ते भी आई सी, तुसी जलसियां च भी किता सी, असी तुहानू वोट भी पाया। तो मैं वहां खड़ा होता था उनके पास। तो मैंने जब देखना ना, अच्छा इनकी 6 बेटी हैं, इनका बेटा जो है वो पिछले 35 या कितने सालों से वो बीमार है, वो उसके भी इलाज का वादा। तो मैं अवाम में, वो था शुमाली लाहौर का इलाका, शुमाली लाहौर का इलाका, उसमें अंदरून शहर भी आ जाता है, वार्ड सिटी भी।
اس میں کاچو پورا، شاد باغ، مصری شاہ، بادامی باغ، لاری اڈا، وہ جو بیکورڈ ایریا تھا نا لاہور کا، آنیسٹلی آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں وہاں کے گھر گھر میں گیا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر. تو جب میں گھر گھر گیا اور میں نے دیکھا کہ لوگوں کے ساتھ یہ جو سیاسی جماعت کے لیڈران ہیں یہ الیکشن سے پہلے جب وعدہ کرتے ہیں یا جب پاور میں آنے کے بعد یہ جب ان کو دھکے دیتے ہیں اور وہ ان کے ڈیروں پہ 2-2 ڈھائی گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، تو میں آج 10ویں محرم ہے، خدا کی جھوٹوں پہ لعنت ہو، میں اس وجہ سے، اور میری وہاں عزت نہیں تھی، میری عزت نہیں تھی، ہم وہاں پہ ملازم تھے، ایک ڈگنیٹی نہیں تھی، سیلف ریسپیکٹ نہیں تھی. مثال کے طور پہ اگر وہ سیاسی جماعت کا لیڈر کا بیٹا اگر جب کھڑا ہوتا تھا تو ہم لوگ ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے ہم معذلہ حالت شرک میں ہیں. تو ایک دن میرے والد صاحب نے مجھے کہا، میں نے وہ سیاسی جماعت کیوں چھوڑی؟ میرے ابو نے کہا بیٹا ہم جوا کرواتے ہیں. میں نے کہا ابو نہیں. بیٹا ہمارا کوئی قبضہ معافی ہے؟ میں نے کہا ابو نہیں. بیٹا ہم کوئی 2 نمبر کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. ابو نے کہا کیوں سارا دن سڑکاں دے انہاں دے پیچھے رلنا ہے، کچھ اور کام کر لے. اس دن میں نے اس سیاسی جماعت کو خیر بات کہہ دیا. اس کے بعد میں سٹار ایشیا میں گیا، مجھے یہ میرا بھائی ملا، اس کے بعد ایک سلسلہ اللہ نے چلائی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک گل جو ناظرین جو ہیں جاننا چاہتے ہیں، کیا یہ ان لوگوں کو کوئی اسکرپٹ دیا جاتا ہے پہلے سے جو وہ پڑھتے ہیں یا ان کے دل کی آواز ہوتی ہے؟ مجھے ان کا پتہ ہے کہ یہ پکا پٹواری ہے. اب کھل کے سنو، یہ اینٹی پٹواری ہے، مجھے آئیڈیا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ مجھے فون کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بلال بھائی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ہمارے گھر میں روٹی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، مر گئے، لٹ گئے. میں کہتا ہوں جی آ جاؤ. اور میں اپنے پروگرام کے انٹرو میں کہتا ہوں کہ فلاں فیملی نے مجھے اپروچ کیا ہے، میں ادھر آیا ہوں. اچھا ایک اور بات میں ناظرین کو یہاں بتاتا چلوں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے جتنے بھی لوگوں کے پروگرام کیے ہیں جو ضرورت مند تھے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ پٹواریوں سے کر لیے، کو مولانا فضل الرحمان کے چاہنے والے سے کر لیا، کسی نے عمران خان کے چاہنے والے، اس سے قطع نظر جو ضرورت مند لوگوں کے ڈاکٹر صاحب نے پروگرام کیے ہیں نا، اس میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا، بلکہ ڈاکٹر صاحب بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ الحمدللہ ان لوگوں کی مدد اوورسیز پاکستانیوں نے بھی کی ہے، ذریعہ یہ بنے ہیں، اور نہ صرف وہ پاکستان کے اندر بھی مخیر حضرات نے ان کی مدد کی ہے. جیسے آپ بتا رہے تھے ملک ریاض صاحب کا فون آیا آپ کو، ملک صاحب نے آپ کے ساتھ، ملک ریاض صاحب نے 3 دن پہلے ان کی ٹیم نے اپروچ کیا. مختصر یہ بتا رہا ہوں، نہ میں اس قابل ہوں، نہ کوئی میری سٹینڈنگ ہے. پہلے ایک میں بچی کا انٹرویو کیا تھا، وہ خضرآباد کی شالامار باغ کی سائٹ کے پیچھے، میاں شباز شریف صاحب نے اس کا نوٹس لیا. وہاں مجھے پتہ لگا کہ لاہور کی ڈی سی صاحب آئی، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے پہلے انویسٹیگیشن کی کہ میں کوئی فراڈ تو نہیں کر رہا، ان کا حق ہے. دیکھیں جی جن گھروں میں میں جاتا ہوں آپ لوگ ان کا ضرور پتہ کروائیں، یہ آپ لوگوں کا حق ہے. سوشل میڈیا کا میں نے ارسلان صاحب کو آتے کا میں کہا ارسلان بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، حکومت کی ایجنسیاں ایکٹیو ہوتی ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. ایک دفعہ بولیں گے، 2 دفعہ بولیں گے، ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے میں شکر ادا کرتا ہوں، میں جن گھروں میں بھی گیا ہوں الحمدللہ اللہ نے عزت یہ دی ہے، ان کی شباز شریف بھی مدد کر رہا ہے. اور اب 3 دن ہو گئے ملک ریاض صاحب جو بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ہیں وہ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ غریب لوگ خود بھی اپروچ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. جی میں مجبور ہوں، میری آپ ویڈیو بنا دیں. اور اللہ نے اتنی گڈ ول بنا دی ہے کہ ہوا چل پڑتی ہے. اچھا جس طرح پتہ لگتا ہے نا کہ فلاں فیملی کی مدد ہو گئی ہے، پھر اس محلے میں ہوا چل پڑتی ہے کہ فلاں اینکر آیا تھا اس نے ان کا کیا، تو پھر لوگ فون کرتے آپ ہمارا بھی پتہ کروا لیں، میری 4 بیٹی ہیں یا میرا میاں فوت ہو گیا ہے، میں شوگر کی پیشنٹ ہوں، قوم. اچھا یہ یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ ایک لیئر انہوں نے خود سیٹ کی ہوئی ہے کہ اپنی تحقیق یہ خود کرتے ہیں، الحمدللہ میں کرتا ہوں، اس کے بعد یہ پھر وہاں جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی مدد ہو رہی ہو، کوئی ایسا ہوتا ہے نا فراڈ آج کل چلا ہوا ہے، بہت زیادہ مجبور بھی نہیں ہوتے، ضرورت مند بھی نہیں ہوتے، پھر بھی وہ ویڈیو بنوا لے. اور ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جو کر رہے ہیں یہ ان کے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا ایک آخری پھر میں ذرا چونکہ کافی گپ شپ ہو گئی ہے، یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ اب آگے فردر کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یار وہ سہیل برائے صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. میں اکثر میرے استاد بھی آپ کو پتا ہے میں 13 سے 17 تک، میں نے 13 سے 17 تک 2 کام کیے. ایک برائے صاحب کا ریسرچر رہا، ان کی مہربانی، انہوں نے مجھ سے ریسرچ کرائی. میں جنگ اخبار کے دفتر جایا کرتا تھا ڈیویس روڈ، تو وہاں مجھے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور ایک پولیٹیکل پارٹی میں یوتھ ونگ کا صدر تھا. یہ میرا لرننگ پروسیس تھا لائف کا. اب وہ سہیل صاحب والی بات ہے، میں وہی کوٹ کر رہا ہوں. مجھے بھی لگتا ہے کہ مقبولیت کے ساتھ قبولیت ہونا بھی ضروری ہے. قبولیت نہیں، جب قبولیت ہو جائے گی تو مقبولیت ہوگی. لیکن یہ سہیل صاحب کی بات ہے جو پاکستان کے سسٹم پہ اپلیکیبل ہے. مگر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے،
اگر خان پاپولر ہے لیٹ ہم کم ٹو پار، اگر نواز شریف پاپولر ہے ان کو طاقت میں اقتدار میں آنے دیں. میاں شہباز ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، جب تک آپ عوامی نمائندے سامنے نہیں آنے دیں گے پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی. جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی ملک معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوگا. سمپل از نہیں. بہت شکریہ. یہ تو طے شدہ ہے آپ عمران خان کو کسی صورت بھی کارنر نہیں کر سکتے. میرا بھی ماننا میرا خیال ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کارنر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے. 100%. جب آپ لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ ان کا کون ان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے اور کون ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. آئی بلیو ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ سب کو دینی چاہیے. اور جب تک یہ جیسے ٹھیک ہے نواز شریف کے ساتھ ماضی میں غلط ہوا، جوڈیشری نے نکلوایا، جنرل باجوہ نے نکلوایا یا جس نے بھی نکلوایا، لیکن اگر ماضی کے اندر وہ ایپیسوڈ نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہے تو آج وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کل کو پھر آپ کے ساتھ دوبارہ ہو سکتی ہے. اس لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. لاسٹ کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی از اکول ٹو اکنامک انسٹیبلٹی، اکنامک انسٹیبلٹی از اکول ٹو آپ کا ملک جمود کا شکار ہے. بالکل ٹھیک. آپ آئی ایم ایف کی لونڈی ہیں پھر. سمپل از دیٹ. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی ہوگی، اور اکنامک سٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ پاکستان ترقی کر گیا. سمپل از دیٹ. سمپل. تو آپ نے اگر پاکستان کو ترقی کروانی ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، آپ کا یہ خواب ہے، تو پھر آپ خدارہ اس پاکستان کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بھی ہونے دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. گپ شپ رہے گی، ملاقات رہے گی. تھینک یو.